نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. دوستانو، یو مرګري اعتراض وکړو په قرآن کریم باندې چې قرآن کریم کې راځي سورۃ کاف آیات نمبر 86 شپږ کې چې د انور دا په سمندر کې ډوبېږي، نو د هغې ورته موږ مدلل جواب ورکړو. دا تاسو واورئ. محترم، یہ 16واں پارہ ہے اور یہاں پر ایک آیت سے جس سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ فوجد عندها قوما. یہاں تک کہ جب پہنچا جگہ ڈوبنے سورج کے، وجدہا پایا اس کو ڈوبتا تھا فی عین حمیۃ بیچ چشمے کیچڑ کے. تو یہاں پر جو سورج کو جو کیا کہتے ہیں غروب ہونے کی جگہ بتائیے، حالانکہ وہ تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہاں پر ایک استدلال کیا جا سکتا ہے کیچڑ جس کا ابھی اس کا کیا مطلب کریں گے آپ. تو یہاں سے آپ خود جب سورج کو چلنے والا کہا تو ضمیر خود ساکن ہو گئی. بھائی صاحب، آپ نے جو حوالہ دیا سورۃ کاف آیت نمبر 86 سکندر ذوالقرنین کی، اس کی بصری مشاہدے کا بیان موجود ہے. اس میں اس آیات میں لفظ وجدہا ایسا اس نے وہاں دیکھ لیا. حتی اذا بلغا مغرب الشمس وجدہا، وجدہا لفظ سمندر کے کنارے جو بھی کڑا ہوتا ہے ایسا معلوم اس کو ہوتا ہے جیسے سمندر میں ڈوب رہا ہو. یہ قرآن کریم میں مجاز استعمال ہوا ہے. قرآن کریم میں اور جگہ پر بھی مجاز استعمال ہوا ہے. اگر اس کی تھوڑی سی انشاءاللہ کلپ لمبی ہو جائے گی، اس کی صرف میں آپ کو جواب دیتا ہوں. تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کی تفصیل لکھ کے ہے: اے شمس فی منظرۃ تغرب فی البحر المحیط وہذا شان کل من انتہى الی سائلہ یراہا کانہا تغرب فیہ. جو بھی شخص سمندر کے کنارے کھڑا ہوتا ہے جب غروب ہوتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج سمندر میں ڈوب رہا ہے. آپ یہاں پر دھوکہ دیتے ہو. حضرت سکندر ذوالقرنین علیہ السلام کے بصری مشاہدے کا بیان ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ وہاں ڈوب ہو رہا تھا. سکندر ذوالقرنین اپنی حالات بتا رہا ہے. باقی بات سے میں آپ کا اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ جب اتفاق کرتے ہو تو پھر اعتراض کیا کرتے ہو؟ میں نے پوری وضاحت آپ کو بتا دی. یہاں پر اس آیات میں وجدہا لفظ بتا رہا ہے کہ اس نے وہاں ایسا دیکھا. اللہ رب العزت ایسا نہیں فرما رہا کہ غروب ہو رہا ہے. لفظ جو وجدہا اور قرآن کریم میں جو استعمال ہوا ہے یہ مجاز. بھائی صاحب، آپ اپنا تعارف کرا دیں. میں الحمدللہ مسلمان ہوں. میرا نام ابو اسامہ غلام حسن میرا نام ہے. میں پشاور سے میرا تعلق ہے. آپ بھی اپنا تعارف کرا دیں، اور آپ تعارف کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ مدلل گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جو بھی مسئلہ ہو پہلے دعویٰ جواب دعویٰ لکھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی موضوع آپ کو پسند ہو اس گروپ میں بیان کر دوں. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ مناظرے کے لیے تیار ہوں.